بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خوبیاں اور ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ تحقیق فلاح پا گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ آیات 10 آیات اکٹھے جب نازل ہوئی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم نے وحی کے آثار دیکھے کہ مکھیوں کی بن بناہٹ کسی ان کی کیفیت ہوتی تھی، اس طرح کی آواز آتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نگاہیں جھکائے ہوتے تھے۔ فرمایا اس طرح کی کیفیت جب ہم نے دیکھی تو ہم سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہمیں ہمیشہ سرخرو فرمانا، ہمیں کبھی بھی محروم نہ رکھنا، اے اللہ ہمیں چنیدہ بنا لینا، اپنا چنا ہوا بندہ بنا لینا، اے اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہنا۔ یعنی اس طرح کے دعائیہ کلمات کہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخاطب کیا صحابہ کرام کو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ 10 آیات عطا فرمائی ہیں۔ یہ ترمذی شریف روایت نمبر 3185 میں یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابہ ابھی مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جو بندہ ان میں بیان کردہ چیزوں کو اپنا لے گا، ان میں جو جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرے گا، فرمایا میں محمد اس بات کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنتی ہوگا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بندے کی بخشش کا اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ ان 10 آیات میں بیان کردہ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ 10 آیات میں کون کون سی باتیں ہوئی ہیں؟ جو پہلی بات ہوئی بیان فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اس خشوع و خضوع کا ایک مطلب یہ ہے وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھے، اپنی نظروں کو نہ گھمائے۔ کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی بھی ممانعت ہوئی کہ نماز کی حالت میں اللہ رب العزت کا اس کی یقین، اس کی عبادت کا یقین ایسا ہو کہ فرمایا دائیں بائیں کہیں تمہارے ظاہری طور پر نظریں بھی نہ گھومیں اور باطنی طور پر تمہاری توجہ بھی کسی اور کام کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں تو اس کے آثار نظر آنے چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے بھی اس بندے کو بھی کیچ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اس کو بھی کار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات کے سے باز آنا چاہیے۔ اور جو پہلی نشانی، جو پہلی خوبی، جو پہلا وصف بیان کیا ہے کامل مومن بندوں کا، ان میں پہلی یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ خشوع و خضوع کا ظاہری طور پر بھی نظر آتا ہے اور باطنی طور پر بھی ہوتا ہے۔ تو باطنی طور پر ایسے ہی ہے کہ جیسے ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک سمجھے اور پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور ذہن میں رکھے۔ بعض کو ایسے ہوتے ہیں کہ بس جب ادھر سے نماز شروع کی ادھر سے اپنی دکان کا حساب شروع کر لیا، تو یہ نمازیں ہم یوں سمجھے کہ ایک فارمیلٹی کے لیے پورے کر رہے ہیں، اس کا وہ جو اجر و ثواب ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوتی ہے، جب قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی منازل طے کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب مسجد میں آ جائے تو پھر مسجد کے ہو گئے۔ اس لیے میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ جب انٹر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باہر کے معاملات ختم، موبائل کو سائلنٹ کر دیں۔ اب پھر جناب پھر بھی اعلان بھی ہوتا ہے، پھر بھی موبائل بھی پڑے ہوتے ہیں، پھر کالیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب ایک کال ہوتی ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائے بندے کے خیالات کہاں کہاں جاتے ہیں۔ یار اس کی کال ہوگی جس کے میں نے پیسے دینے ہیں، یا اس کی کال ہوگی کہ جس نے میرے پاس آ کے کوئی چیز خریدنی تھی، یعنی طرح طرح کے خیالات۔ تو وہ تو آپ تو کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو کر رہے ہیں اللہ کی عبادت، تو آپ کے خیالات کہاں گھوم رہے ہیں؟
دکانوں کے حساب چل رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ایک فارمیلٹی تو ہو سکتی ہے، عبادت جو خشوع و خضوع کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے یہ خلاف ہے، تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے۔ دوسری جو خوبی بیان ہوئی، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھا ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو لغو کاموں میں مشغول نہیں کرتا۔ لغو سے مراد ایسا کام کہ نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے نہ ہی اخروی فائدہ ہو، بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی کسی کے جناب بے دریغ کسی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دینا، یا کسی کے حوالے سے ایسی باتیں کر دینا کہ جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہے یا جن کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے معرضون سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے تھے فلاں بندے کی غیبتیں شروع کر دی۔ یاد رکھیے غیبت کا نقصان کتنا ہوتا ہے، جو اس کی غیبت کر رہے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ وہ آپ کی باتیں سن رہا ہے نہ ہی آپ کا کچھ اثر اس پر پڑ رہا ہے، لیکن اس کا ایک اثر جو آپ کا اس کی طرف جا رہا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ہوگا، ہو سکتا وہ سویا ہو، لیکن آپ کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھ کر کے اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہوں گی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، کہا جی حضور وہ فلاں بندہ نا آپ کی غیبت بیان کر رہا تھا۔ جب یہ اعلان سنا تو آپ نے ٹوکرا کھجوروں کا بھرا اور اس کو دے دیا، فرمایا جاؤ جس نے میری غیبت کی ہے نا یہ اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی حضور وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو اس کو بتانا ہے اور جا کر کے اس کو کہنا بھائی تو نے ہماری غیبت کی ہے، لہٰذا جب تو نے میری غیبت کی تو تیری نیکیاں میرے پاس آ گئی ہیں، لہٰذا ان نیکیوں کے بدلے میں نے تجھے کچھ دے دیا، یہ کھجوریں قبول کر لے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کی نیکیاں یعنی ہماری اپنی نیکیاں ادھر سے نکل کر کے اس کی طرف کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت بڑی وبا ہے اور بہت بڑی اس کی سزا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور جو آخرت میں سزا ہے جس کا سورہ حجرات میں بھی ذکر ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس بندے کو رکھے گا، فرمایا اس بندے کا گوشت کھا، اور پھر اس کو کھانا بھی پڑے گا۔ جیسے میں نے درس میں بھی حدیث بیان کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کو یکلاؤن کھائے گا بھی، پھر اس کو چیخ چیخ کر روئے گا بھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن فرمایا کہ تو دنیا میں باز نہیں آیا، لہٰذا آج تیرا یہی ہے کہ آج تو نے اس کو کھانا ہے، نوچنا بھی ہے۔ اپنے ہی بھائی کو مردہ سامنے رکھ کر کے چبانا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے اس سزا سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ ہم سب کو اس غیبت جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تیسری خوبی بیان ہوئی، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو ضرور ادا کرتے ہیں، یہ بھی ان کامل بندوں کی نشانی ہے، اور یہ ان میں سے ہے کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کر بیٹھیں گے، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو تیسری بات یہ ہوئی زکوٰۃ کے حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے مال کے شر کو خود دور کر دیا، یعنی جب وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے مال کا جو شر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ شر سے مراد کیا ہے، یا تو اس کا خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا ہے، وہ اس کو دور کرنے کے لیے جب زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ آج ہمارے کاروبار میں اتنا لاس ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، کہ اس کا حق لے کر کے غریبوں تک، فقراء مساکین جو اللہ کے بندے ہیں، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جب ان تک پہنچائیں گے ان کی دعائیں بھی آپ کو شامل ہو جائیں گی، اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات پھر ارشاد فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فروج کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا کہ ہاں فروج کی حفاظت کرنا یہ بندہ مومن کی وصف ہے، اس کی خوبی ہے۔ جو بندہ یہ کر گزرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ، فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا میں محمد اضمن لہ الجنہ، اس کو جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔
تو یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ انعام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زبان کو جب بندہ بے دریغ استعمال کرتا ہے، اس کو جب کھلی چھٹی دے دیتا ہے نا، تو یاد رکھیے اس سے بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، جیسے یہ غیبت ہو گیا، چغلی ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، اور پھر لغو باتیں ہو گئی، یہ طرح طرح کے اس سے صدور ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے تو ضمانت عطا فرمائی ہے کہ ان کی حفاظت کرنا سیکھ لو، پھر فرمایا کیا ہوگا، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر جو شرمگاہوں کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا جو جائز طریقہ ہے، اگر بندہ ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کرے گا، دنیا میں بھی بدنامی ہے، اور دنیا میں بھی جو ضلالت اس کا مقدر بنتی ہے وہ الگ ہے، اور آخرت کے اندر جو سزا ملے گی وہ بھی الگ۔ لیکن جو اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، شرعی طریقے کے ساتھ نکاح کے اندر کسی کو لا کر کے استعمال کرے گا، تو فرمایا دنیا میں بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور پھر کل قیامت کے دن بھی اس کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کے دونوں طرف کے فوائد ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ایک خوبی ان کی یہ بھی ہے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے نا، تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ منافق بندے کی نشانی ہے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کامل مومنین کی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کامل بندوں میں شامل ہوں۔ اب کسی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، امانت کی ایک صورت یہ بھی ہے، اگر کوئی بندہ بھائی تھا، اس کی اولاد ہے، وہ بھی بچپن میں ہے اور نابالغ ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کا مال آپ کے پاس ہے اور اس کی جائیداد آپ کے پاس ہے، تو وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے۔ جب وہ سمجھدار ہو جائے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی طرف روانہ کریں۔ اسی طرح جو بہنیں ہوتی ہیں آگے بیاہ کر کے دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن جب بٹوارا ہوتا ہے، جب تقسیم ہوتی ہے، پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ بہن کا جو حق ہے وہ بھائیوں کے لیے امانت کے طور پر ہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو بتائیں اور ان کے حوالے کریں، قبضہ کروائیں ان کے اوپر۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں، اور تاکہ بندہ منافقت سے بھی بچے، اور پھر اس بات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے جو مومنین ہیں ان میں جب شامل ہو جائے گا، تو سرکار کی جو ضمانت ہے جنت کی، ہم اس کے بھی حقدار بن جائیں گے۔ تو یہ امانت کے حوالے سے فرمایا، اور آگے پھر فرمایا ایک ان کی نشانی یہ بھی ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ پورا سال جہاں ان کو موقع ملتا ہے، جب نماز کا ٹائم آ گیا سارے کام پیچھے، بھائی میں نماز کے لیے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ پہلے ہے، فرسٹ آف آل یہ کام ہوگا، فرسٹ پرائورٹی اس کو ہے، اس کے علاوہ باقی کام جو ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ جب بندے کی یہ سوچ بن جاتی ہے، یقین کریں اس کے کاموں میں بھی برکت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حسن اخلاق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، تو اس کو بڑی دولتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ، جب بندہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اور یہ کچھ زیادہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں ایک دن میں عطا فرمائے، ان میں سے اگر ہم ساری نمازوں کے فرض کا ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ کریں، تقریباً گھنٹہ بھی نہیں بنتا، تو 24 گھنٹے جس رب نے عطا کیے ہوں، ایک گھنٹہ بھی ہم اس کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ایک گھنٹہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا اس نماز کے وقت کے لیے جب بندہ آتا ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، پھر فرمایا کان اللہ لہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اس نے کہا کہ میں 10 منٹ بیٹھتا ہوں، 2 کسٹمر آ جائیں گے، اور پھر وہ نماز ضائع کر دیتا ہے، اس کو نقصان ہے۔ وقتی طور پر تو دیکھ رہا ہے کہ جناب مجھے پروفٹ ہو گئی ہے، دکان میں اتنی سرمایہ کاری بڑھ گئی ہے، لیکن اگر وہ آ جاتا ہے کہ نہیں یار اللہ کی عبادت پہلے ہے، عبادت کرتا ہے، پھر بعد میں جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 2 کی جگہ 5 کو کسٹمر اس کو اکٹھے عطا فرما دے، تو یہ توکل جب آپ کا خالص ہوگا تو انشاءاللہ برکات بھی اسی حساب سے میسر آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بندے کی ساری خوبیاں بیان ہو گئیں، فرمایا اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس
हम फीहा खालिदून। फरमाया ये जन्नत الفردوس کے وارث ہیں، اور ایسا نہیں کہ بس ان کو جا کر کے زیارت کروا کے واپس لے آیا جائے گا، نہیں، فرمایا یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت الفردوس کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کا سا فاصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا جس جنت کے جتنے بھی درجات ہیں سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ اور فرمایا میرے امتیو جب بھی اللہ سے جنت مانگا کرو نا تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ اور یہ جنت الفردوس جو ہے وہ عرش کے بالکل نیچے ہے، یعنی اس کے اوپر عرش خدا ہے، تو یہ اتنا قریب ہے اللہ کے، اور اتنا اس کی منزلت ہے، اتنا سٹیٹس والا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور یہ جن چیزوں کا بیان ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔